بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ لنک 2 پوسٹ ہو چکی ہے، جس کو بھی بھیجنا ہے یہاں پر چیٹ باکس میں بھی ہے لنک 2، اور دوسرے گروپ میں بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا۔ تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ میں نے اس کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا زام تھا، وہ بلائیں گے تو وہ کسی کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے بیچ ایک خلافت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور گنہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہے، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے رب سے معافی مانگے جبکہ وہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ پہلے کے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یہ عذاب کا سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹال دے اور ہماری آیت کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا کر رکھا۔ اور اس سے بڑا زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو اور آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال رکھا ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے تو ایسی صورت میں کبھی وہ راستہ نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوت پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو ہم بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ اب یہاں پر اس شخص کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ ہماری نظر میں ظالم کون ہوتے ہیں؟ ظالم ہماری نظر میں ہوتے ہیں جو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ جو قرآن کے سے منہ پھیر لے اور سب کام بھول جائے، یعنی کہ وہ اپنے سب کام بھول جائے، اور یعنی کہ نصیحت آ جانے کے بعد بھی وہ قرآن کو نہ دیکھے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وفی آذانہم وقرا، کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ایک ڈھکن ٹائٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ اب وہ کوئی بات سن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سننے کی سماعت ختم کر دی، یعنی کہ وہ دوسری باتیں تو سن سکتے ہیں، وہ گانے سن رہے ہیں، وہ انجوائمنٹ سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن قرآن کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا قرآن سے، کہ وہ سن ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے منہ پھیرا تھا، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا کہ ان کو قرآن سنائے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے ان کو کہاں کہاں سے لا کر بٹھا دیتا ہے، اور پھر ان کو سنوا بھی دیتا ہے۔ تو جو سن رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اور جو نہیں سن رہے ہیں، جن کو نہیں اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہا، وہ اپنی دنیا میں، اپنی دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہیں، اور وہ خوش بھی ہیں اس میں، انہیں کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہائے ہمارا اتنا سارا لاس ہو رہا، بلکہ کچھ ہمارے جو کلاس کے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ایک کلاس بھی چھوٹتی ہے تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں کہ ارے ہماری کلاس آج کی چھوٹ گئی، ارے کب ویڈیو پوسٹ ہوگی، بار بار میسج کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کب پوسٹ ہوگی، آج ہماری کلاس چھوٹ گئی۔ تو قرآن سے ان کا ایسا دل لگ گیا کہ وہ اب ایک دن بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو پھر سنوا دیتا ہے، اور جو نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور آپ انہیں راہ راست کی طرف نہیں بلا سکتے۔
وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. ہم کتنا کوشش کرتے ہیں, ہمارے آس پاس کچھ ہمارے لو ونس ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جائیں, لیکن دیکھیے کہ وہ اپنی دنیا میں کتنے بزی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ساری چیزوں کے لیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اور پھر اور یہ عذاب والی بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر کے رکھا تھا, یعنی کہ ان کے لیے ایک وعدے گاہ مقرر تھی کہ جب ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب یہ جب تک یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے, پھر ہلاک کر دیں گے. اب وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا. اب یہاں پر دیکھیے کہ تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا, جو ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور یہاں پر علم کا فتنہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کہ کیسا ان کو علم عطا کیا گیا تھا. کہ یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام ایک بار کھڑے تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار کھڑے تھے. یہ قصے کا آغاز اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ قریش مکہ کا یہ دوسرا سوال تھا. ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ قریش مکہ نے سوال کیا تھا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو انہوں نے پھر یہ جواب میں کہا تھا. تو اب یہاں پر بھی ایک بار کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام ایک بار کھڑے تھے اور انہوں نے خطبہ دے رہے تھے, تو سامعین میں سے کسی ایک نے پوچھا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے, سب سے زیادہ علم والا کون ہے. تو انہوں نے کیا کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی, تو انہوں نے حالانکہ انہوں نے یہ کیا بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا, واللہ عالم. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے بات کہ جب بھی ہمیں کوئی بات نہ پتا ہو تو ہمیں کیا بولنا چاہیے, واللہ عالم. یا ہمیں کوئی بات پر شک ہو یا کوئی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے کیا بولنا چاہیے, واللہ اعلم, کہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو انہوں نے بھی یہ بولنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے بول دیا یہ بات کہ میں ہوں سب سے, اب کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کے نبی وہی تھے, سارا علم ان کو ہی دیا گیا تھا. تو پھر اس وقت پھر کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ تم کیا کرو, دو دریاؤں کے بیچ جو دو دریا جہاں پر ملتے ہیں وہاں جاؤ. ایک میرا بندہ ہے جن کا نام خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ نے عرض کیا میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو, جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مچھلی رکھ لی اور خود ان کے ساتھ ان کے خادم جو تھے یوشع بن نون, ان کے خادم کا نام کیا ہے, یوشع بن نون, تو وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ قصہ جو قرآن میں اس الفاظ میں آتا ہے, وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا, آیت نمبر 60 ہم پڑھ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں. سنگم کہتے ہیں ملنے کی جگہ. اور پھر میں مدتوں تک چلتا رہوں گا. او امضیا حقبا, حقب کہتے ہیں انکاؤنٹیبل. حقب کے میننگ 90 ایئرز بھی آتے ہیں, کہیں پر 80 ایئرز 90 ایئرز بھی آتے ہیں, اور انکاؤنٹیبل مدتوں تک, مدتوں کا میننگ آتا ہے. اس کے آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ دوزخی لوگوں کو بھی حقابہ, ان کو کتنے دن رہنا پڑے گا دوزخ میں, حقابہ کا اس میں بھی الفاظ آئیں گے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہی جاؤں گا جب تک میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں. پھر وہ جب دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. جب وہ وہاں سے نکل گئے تو آگے نکلے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ, اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا. خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو تو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا ہی بھول گیا. دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا, قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. حوت کس کو کہتے ہیں, مچھلی کو. تو انہوں نے کیا کہا, نسیت, میں بھول گیا, وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ, بلکہ یہ بات کس نے بلا دی, شیطان ہی نے مجھے یہ بات آپ سے کہنے سے, مچھلی کا ذکر کرنے سے بلا دیا. بات یہ ہوئی, بڑی عجیب بات ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی. موسیٰ نے کہا اب یہاں دیکھیں کہ مردہ مچھلی کا زندہ ہو کر چھلانگ لگانا اور سمندر میں سوراخ کر دینا,
اب یہ دیکھیے کہ جب وہ دونوں وہاں پر آرام کرنے کے لیے رک گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ٹفن میں کیا رکھ لی تھی، ایک مچھلی رکھ لی تھی کھانے کے لیے. اور وہ مچھلی کیسی ہوئی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام چٹان کے سائے میں سو گئے تو ان کے جو خادم تھے یوشع بن نون، بعد میں ان کو بھی نبوت حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ بھی بنے. پھر وہاں پہ بیٹھے تھے وہ، اس دوران مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تڑپی اور دریا میں چھلانگ لگا دی. تو سیدنا یوشع بن نون کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر انہیں مچھلی کے دریا میں جانے کی اطلاع کر دوں. مگر جب وہ جاگے تو آگے اب انہوں نے کہا کہ نہیں، نیند خراب ہو جائے گی. تو پھر اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سونے دیتا ہوں میں. اب وہ جب جاگے تو آگے سفر کرنے کو تیار ہو گئے. اور یوشع بن نون جو تھے وہ مچھلی کی بات بتانا انہیں بھول گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ اپنی علامتی مچھلی کو دیکھ لے. تو یہاں پر جب انہوں نے کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ایک بندے کو. اب جب وہاں پر وہ پہنچے، انہوں نے مچھلی کی دیکھا کہ کہاں وہ مچھلی گئی تھی، غائب ہوئی تھی. موسیٰ نے کہا اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی. تو پھر وہ اپنے خدموں کے نشانوں پر واپس چلے گئے. وہاں پر واپس گئے وہ جہاں پر ان کی مچھلی ان سے گم ہو گئی تھی. تو انہوں نے اپنی منزل پر جانے کے لیے اب وہاں پر پیچھے گئے اور پھر دیکھا انہوں نے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے نوازا تھا اور اپنے یہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا. موسیٰ نے اس بندے یعنی کہ خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ بھی مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. دیکھیں یہ والا الفاظ بار بار آتا ہے نا، ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں. دیکھیں کہ آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اور جس واقعے کی حقیقت کو آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایسی انہونی چیز اگر ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم اس پر صبر کیسے کریں گے؟ یہ بات ہے نا. تو یہاں اب انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. تو قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود آپ سے ذکر کر دوں. تو پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے سوراخ کر ڈالا کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا. اب یہ دیکھیے کہ فن طلقہ کے بھی الفاظ اس میں بار بار آئیں گے. فن طلقہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ چلے، آگے چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ بوٹ کو. وہ ایک بوٹ میں سوار ہوئے اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس بوٹ میں سوراخ کر دیا. اب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے سوال نہیں پوچھنا تھا نا، ان کو کیا ہدایت دی گئی تھی کہ میں کچھ بھی کروں گا تو آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا، موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے بھول ہو گئی ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ تم میری پکڑ مت کرنا جو میں بھول گیا ہوں، اور اس پر گرفت نہیں کرنا اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنانا. اب وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے. فن طلقہ، پھر دوسری بار چل پڑے. دیکھیے کہ فن طلقہ کا ورڈ ریپیٹ ہوگا اور یہ والا بھی ریپیٹ ہوگا، لن تستطیع معی صبرا. یہ والے بھی الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے پکڑا اور مار ڈالا. موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا. اب یہ جب گزر رہے تھے تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکا دکھا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا. تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑا یہاں تک اس کی جان ہی نکل گئی. اب حالانکہ دیکھیے کہ شریعت میں تو کسی کو بھی مارنا منع ہے، تو اب یہ پہلے بھی ایک ایسا کام موسیٰ کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا. اب یہ کام پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہیں کر سکے. پھر انہوں نے بول دیا کہ خضر انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ ایک شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا تھا، یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا.
پھر انہوں نے کیا کہا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ جب آپ سورہ کہف پڑھے نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کا مکالمہ چل رہا ہے، کون، کب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، کب خضر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے جب آپ صرف ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا ہمارے قرآن کی ایٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کون سوال کر رہا ہے، کون جواب کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اس طریقے سے پڑھ پڑھ کے سناتے جائیے۔ اور یا پھر جو ترجمے والا آتا ہے نا ایک ایپ میں جو ترجمے کے ساتھ آتا ہے، تو اس کو پھر آپ سنا کریے سورہ کہف۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو اب پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، فانطلقا، پھر آ گیا تیسری بار، اب وہ ایک بستی والوں پر وہ پہنچے، اب وہ ایک بستی کے پاس آئے، ان سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ ان کے مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، ٹوٹی پھوٹی دیوار ان کو ایک نظر آئی۔ اب اس دیوار کو پھر سے انہوں نے قائم کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ مٹی، پتھر، پانی، گارے سب لے کر تو اس دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا خضر سے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب یہ تو ایک تو کہ بستی والوں کی بے مروتی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے بے مروت ہیں کہ ہمیں کھانا بھی نہیں کھلا رہے، پانی بھی نہیں پلا رہے، اور آپ نے ایسے بستی والوں کی دیوار کو فری میں بنا دیا، تو کم سے کم آپ اجرت ہی لے لیتے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان کی باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ اس کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ بادشاہ سب کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں یہ کشتی کو چھین نہ لے، اس لیے انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ اب یہ دیکھیں کہ ماں باپ کی نیکی بچوں کو کیسے بچاتی ہے، کہ بچوں کے سامنے بھی، یعنی کہ کوئی ایسا، اگر کسی کے ماں باپ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی حفاظت کرتا ہے، کہ اگر ان کے ماں باپ والدین ابواہ مومنین، کہ ان کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ آگے آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو کہ یہ یہاں پر یہ بات دکھائی گئی ہے کہ مومن ہونا، ایک پکا اور سچا مومن ہونا، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، ہر طریقے سے، ہر طرف سے ان کی پھر حفاظت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے، جو پاکیزہ اخلاق والا ہو اور خرابت کا بھی بہت خیال رکھنے والا ہو۔ اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک صالح تھا۔ دیکھیں یہاں پر بھی صالح باپ کی، ابوہما صالحہ، باپ کے نیک ہونے کا اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اگر پہلے تو والدین نیک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کوئی فتنے سے، کوئی پریشانی سے، اور پھر یہاں پر والد نیک تھے، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی کیسی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کے لیے جو خزانہ ہے تو دفن، اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کروائی کہ یہاں سے خضر علیہ السلام چل کر گئے، اور اتنے بڑے عالم تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دیوار بنوا دی۔
کہ یہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم دین پر قائم ہیں، اگر ہم سچے اور پکے مومن ہیں، بھلے ہی ہماری نسلیں کیسی ہیں کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہماری نیکی ان کو پہنچے گی، ان کو کہیں نہ کہیں سیو کرے گی گناہوں سے، برائیوں سے، آفات سے، بلائیات سے، آزمائشوں سے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بچائے گا، یہ امید بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہماری نیکی، ہماری جو ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، اللہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے تو کیا کر ان کو پھر بچا کر رکھ اس سب چیزوں سے۔ لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں، اور جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے دوسری سٹوری شروع ہو رہی ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ آپ ان سے کہیے ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ اب یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کیا تھے، اور ان کا بھی یہاں پر یہ کہ دیکھیے ساری چیزوں کے ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر آ رہے ہیں، اور ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا تھے وہ اور کیا کیا ان کی کوالٹیز تھی، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی کوالٹی کیا تھی، یہ یہاں پر پھر بتایا گیا۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے ابھی میں ان کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ بے شک ہم نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور وہ ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، اور وہ ایک راہ پر، ایک مہم پر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گئے۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ قریش مکہ کا تیسرا سوال کیا تھا، ذوالقرنین کون تھے، ان سے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا نا، تو جن کا ان آیت میں جواب دیا جا رہا ہے۔ تو ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں یہ بات تو بہرحال یقینی ہے کہ یہود کو اس کے متعلق ایک علم تھا، اور اس بادشاہ کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ ظاہر ان کے پاس ان کی کتابوں میں موجود تھا ان کا، تو اس نے پھر وہ کیا نا، انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے قریش مکہ کو یہ سوال بتایا کہ تم ان کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون تھے، یہ بادشاہ کون تھے، ان کا کیا تھا، کیا ان کی سٹوری تھی۔ تو ذوالقرنین کے لغوی معنی اگر دیکھے جائے تو دو سنگوں والا بنتا ہے۔ زو کا مطلب ہے دو، اور قرنین کے معنی ہے سنگ، مگر اس کے معنی کے اس پر دو سنگ نہیں تھے، بلکہ اس لحاظ سے اس کے ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت کا کچھ علاقہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہو، یعنی کہ اس کی سلطنت اس طریقے سے کچھ پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس سے یہ نکلا ہے کہ یہ ذوالقرنین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو قرآن حدیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، وہ کس علاقے کا بادشاہ تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، کس دور میں یہ بادشاہ گزرا، مغربی جانب اس نے کہاں کہاں تک کون کون سے ملک فتح کی، یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہاں اس کا تیسرا سفر کون سی جانب تھا اور ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا چلتا، اور صرف یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کیسے ایک دیوار تعمیر کی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ یہاں پر آئے گا۔ اور ذوالقرنین کے تاج میں دو کلغیاں ہوتی تھی، اس سے بھی اسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کے تاج میں دو کلغیاں ہوتی ہیں، جبکہ عام بادشاہ کے تاج میں ایک ہی کلغی ہوتی تھی۔ یہ کچھ روایت میں یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ دو کلغیاں بھی اس کی سلطنت کی بڑائی کے اظہار کے لیے بنائی گئی تھی، کہ مطلب اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی تو وہ اس کو شو کرتی تھی۔ تو یہاں پر تیسری یہ کہ ذوالقرنین کو دور دور تک بہت نصیب ہوئے تھے، اس کو بہت سارے چیزیں فتوحات نصیب ہوئے، اس کو بہت سارے اس نے ملک فتح کیے، بہت ساری اس کو حکمرانی ملی، اور جو کہ ہر بادشاہ کو نہیں ملتی، اور یہ کیسا تھا، نیک بادشاہ تھا، بہت ہی نیک اور صالح بادشاہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس نے جب یہ فتح کی یہاں پر کہ اس نے جب آگے بڑھا، جب وہ اپنے سفر پر نکلا
تو اس نے ایک جگہ پر ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اس نے جب پہلا سفر اس نے اپنی سلطنت کے مغربی آخری حد میں یعنی ایشیائی کوچک کی آخری حد تک کیا تھا جس سے آگے سمندر ہے. تو جہاں پر یہ دیکھیے انہوں نے جب دیکھا کہ ایسی جگہ پہنچا وہ ذوالقرنین کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سورج کہاں پر سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے. یعنی کہ وہاں پر ایسا سمندر جہاں پر ڈوب رہا تھا جیسے کہ اب ہم کبھی سمندر کے پاس جا کے دیکھیں بیٹھے ہم سمندر کے کنارے پر ہم بیٹھے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے. سن سیٹ کہاں ہو رہا ہے؟ سمندر میں ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر پورا گدلا پانی تھا اور وہاں پر ان کو ایسے لگا کہ وہ کیچڑ والے پانی میں ڈوب رہا ہے. تو اس نے وہاں پر ایک قوم دیکھی اور انہوں نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ اب ان سے تو جیسا رویہ اختیار رکھنا چاہے تو ان سے رکھ. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا تو ہم بھی سزا دیں گے مگر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اور بھی سخت سزا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو. البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور ہم اسے اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. پھر وہ ایک راہ یعنی کہ دوسری مہم پر چڑھ پڑا یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کے حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. یعنی کہ دوسری مہم جو تھی اس کی دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا اور وہ علاقے فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. تو یہاں پر اسے ایسی جگہ جا نکلا جو ایسی غیر مہذب قوم تھی. ایسی قوم سے اس کا واسطہ پڑا کہ سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی خیمے نہیں تھے, کوئی ہلکے پھلکے گھر تھے بس, اور نہ مکان تھے. وہ پہاڑوں کی اور غاروں کی کوہ میں اپنا وقت گزارتے تھے اور آفتاب کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے بھی عادی تھے. تو انہوں نے کہا واقعہ ایسا ہے کہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. پھر وہ ایک اور راہ یعنی کہ تیسری مہم پر نکلا اور یہاں تک کہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا. ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج نے اس زمین پر فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے. تم بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. یہاں پر ان کی بات بتائی جاتی ہے کہ جو یہ لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے کہ یاجوج ماجوج جو تھے, یاجوج ماجوج کی قوم کے پاس وہ ان کے پاس آتی تھی اور ان کو پریشان کرتی تھی. تو یہاں پر ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی وحشی قوم ہے اور یہ کیسے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم پر حملہ آور ہوتی رہتی ہے اور پریشان کرتی رہتی ہے. یعنی کہ یاجوج ماجوج کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کون تھے. ذوالقرنین نے جب اس طرف آگے بڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے تھے کہ ان کی زبان بھی نہیں سمجھنا مشکل تھی. پھر کوئی ترجمان نہیں ہو سکتا کہ ان سے بات چیت کی ہوگی اور ان کو اشاروں سے اور جس طریقے سے ان کو سمجھایا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں کیا کرتے ہیں, ابتدا میں جو یاجوج ماجوج تھے اپنے علاقوں میں کیا کرتے تھے, فساد برپا کرتے رہتے تھے. وہاں کے لوگوں کی خواہشوں پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند انہیں تعمیر کر کے دیا. اب یہاں پر جو ذکر آتا ہے اس میں تو یاجوج ماجوج کیا ہے, قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو پوری دنیا پر پھر سے فساد مچائیں گے. تو یاجوج ماجوج کو پھر ایک دیوار کے پیچھے وہ قید ہے ابھی, جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کئی روایت میں یہی ملتا ہے ہمیں کہ یاجوج ماجوج کے ان کو ایک دیوار اس نے بنا دی. اور وہ کیسی دیوار تھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسی دیوار تھی. وہ بہت, اب انہوں نے کہا کہ تم میں کیا کرو, میرے پاس پیسہ اور قوت تو اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے, تم بدنی قوت سے میری مدد کرو اور تمہارے درمیان میں کیا کروں گا, ایک بند بنا دوں گا یعنی کہ ایک بہت موٹی دیوار. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو بند کر دیا تو ان سے کہا اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ, اب میں ان چادروں کے درمیان بہا کر اس کو سخت کر دوں گا.
اب یہ دیکھیے کہ یہ چھوٹی موٹی دیوار نہیں بن رہی تھی، کوئی گھر کی یا کوئی بلڈنگ کی دیوار نہیں بن رہی تھی، بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بن رہی تھی، جو ایک دم سخت دیوار ہوتی، صرف مٹی اور پتھر کی دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ تانبے کی اور لوہے کی دیوار تھی۔ تو پھر یہ ایک ایسا سخت بند بن گیا جو یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ آتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے، خون خرابے کرتے تھے، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ ریکویسٹ کی کہ تم ایسی دیوار بنا دو۔ تو ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہے، جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہو جاتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر لوٹیں گے، اس دن کیا ہوگی، وہ دیوار میں سوراخ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ رات تک کرتے ہیں، جب رات کو واپس جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں تو پھر دیوار ویسی کی ویسی۔ تب یہاں پر پھر یاجوج ماجوج تعداد میں کتنے ہوں گے، یعنی کہ وہ ان کی بھی ذکر آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع اندر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کی کل کھودیں گے۔ تو پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے یہاں تک کہ سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، اور ان کا بادشاہ ان سے کہے گا چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے، اور پھر جس طریقے سے وہ کھدائی کریں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ اور ان کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب پانی ان کا کھانا اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلیں گے، وہاں سے نکل جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے بعد یاجوج ماجوج کو جب اللہ تعالیٰ نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے، دوڑیں گے، یعنی کہ یاجوج ماجوج کوئی دو شخص نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ دو قومیں ہیں وہ یاجوج ماجوج کی۔ تو جب وہ نکل کے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ریلا کا ریلا جیسے ان کا آئے گا جب آگے، تو وہ گزرتے ہوئے جب آئیں گے تو کیا کہیں گے، کیا کریں گے کہ ایک سمندر جیسے بحر تبریہ جس کو کہیں گے، اس کا نام ہے، تو جب وہ وہاں سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پہلا شخص ان کا یاجوج ماجوج کا جب پہلا شخص وہاں سے گزرے گا تو وہ سمندر ہوگا، اور جب آخری شخص وہاں پر پہنچے گا تو ایسے لگے گا کہ یہاں پر سمندر کا پانی تھا یا نہیں تھا، تو یعنی کہ ایک سمندر کے برابر وہ پورا پانی پی لیں گے وہ۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، وہ زمین پہ خون خرابے مچائیں گے اور سارا گھر کا کھانا پینا سب کھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ تو اب کیا کریں گے، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود کر کے واپس پلٹائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے، وہ کیا سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر چھپ جائیں گے، اور ان کا سامان کھانے پینے کا وہ بھی سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کتنا سخت وہ وقت ہوگا کہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور سارے مسلمان مومن جو ہیں موسیٰ ان کے ساتھ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کوہ طور پر سب کے سب چھپ جائیں گے، کہیں جا کر وہ کوہ میں پناہ لے لیں گے۔ تو وہاں پر ان کے پاس اب کتنا کھانا پینا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر اگر وہ خریدنے کی اس کی قیمت اگر دیکھی جائے گی اس وقت 100 دینار سے بہتر ہوگا، کہ اگر کوئی کہے گا، کوئی چاہے گا کہ اگر میں 100 دینار دے کر ایک بیل کا سر لے لوں تو دیکھیے کہ بیل کے سر کی کیا قیمت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں اس کی قیمت اتنی زیادہ، ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی کہ 100 دینار دے کر بھی کوئی لینا چاہے گا اس کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک سخت عذاب بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ بھی نہ بچے گی جو یاجوج ماجوج کی قوم کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی، مطلب پوری بھر جائے گی،
اور جس سے بدبو اور ایک دم سڑی ہوئی بو اٹھ رہی ہوگی وہاں سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے اور وہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوگی۔ ایسے اسپیشل پرندے بھی آئیں گے۔ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے اب ایک لاش ہی اگر آس پاس ہمارے کہیں ہو، اب دیکھیں کہ بلی ہو، چوہا ہو، اگر ہم اس کو ہی دیکھیں کہ ایک چوہے کی اگر بڑی ہوئی کہیں چوہا مر جائے، کہیں بلی مر جائے، اس کی کیسی سڑان بو پھیلنے لگتی ہے نا۔ اب یہاں پر تو کئی لوگ مرے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ چلنے پھرنے کو جگہ نہیں، اتنے لوگ مرے ہیں۔ اب یہ مرے ہوئے لوگوں کی کتنی سخت بو پھیلے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہوگا کہ وہاں لے جا کر پھینک دیں، جہاں اللہ تعالیٰ پھر ایسی بارش برسائیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر، ہر خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ کہ دیکھیے کہ یہ بھی کیسا اس وقت اتنا سخت آزمائش کا وقت ہوگا، تو اس لیے ہمیں ہر وقت دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنے پریکاشن لیتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے، اس سے ہم کتنا مطلب ہم فرائیڈے کو ہم یہ سوچتے ہیں ہاں دجال کے فتنے سے بچانے والی آیت ہے، لیکن دیکھیے کہ کبھی اس کے ہم نے بیک گراؤنڈ میں کبھی یہ سوچا کہ کیسا ہوگا وہ فتنہ؟ اب ہم پر نہیں تو کم سے کم ہماری نسلوں میں سے کسی نہ کسی پر تو وہ فتنہ آئے گا نا، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو اس سے الرٹ کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ کورونا آیا تھا تو کیسے ہم لوگ پہلے کا پہلے ہی ویکسینز لگا لے رہے تھے، پہلے کا پہلے کوارنٹائن ہو رہے تھے، پہلے کا پہلے ہر چیز کے پریکاشنز لے رہے تھے، لیکن اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے، کیا ہم اس کے لیے کوئی پریکاشن لے رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نسلوں کو اس سے الرٹ کروایا ہے؟ کیا ہم اس کو اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے؟ ہم پڑھتے تو ہیں، ہاں ہم سوچتے ہیں ہاں دجال کا فتنہ، لیکن ہم اس سے کبھی خوف نہیں کھاتے کہ کتنا خطرناک ہوگا یہ فتنہ، کہ ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے کسی کے پاس آئے گا تو کیسا ہوگا اس حال۔ اور ایک بھی یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً سب نیک لوگ اس وقت ختم ہو جائیں گے، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہیں تو یہ برے لوگوں پر ہی آئیں گے۔ تو یہاں پر یاجوج ماجوج بھی کیا ہے؟ آدم کی ہی اولاد ہے، اگر وہ یہاں پر جو ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی اور بال سرخی مائل یعنی کہ ریڈش بلیکش اور ریڈش بال ہوں گے ان کے۔ تو یہ اس طریقے کے ان کے صورت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو قیامت کے بعد اب یہ یہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی دجال یاجوج ماجوج کی بھی آتی ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اگر آخری نشانیوں میں سے ہم دیکھیں تو دجال کا آنا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری چیزیں ایک کے پیچھے ایک ہو جائیں گی۔ پھر آگے آتا ہے، اور پھر وہ آیت نمبر دیکھیے 98۔ ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین کہنے لگے یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے دیوار بنا دی تو وہ دیوار کس کی رحمت سے بنی؟ اب انہوں نے اپنا پراؤڈ نہیں کیا، دیکھیے کہ ان کے پاس منصب ہے، بادشاہت ہے، پیسہ ہے، لیکن پراؤڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی سی چیز آتی ہے ہم پراؤڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس منصب آ جاتا ہے، بادشاہت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ آزمایا جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے نا کہ حالانکہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھے، کوئی نیوز نہیں تھے، کوئی اخبار نہیں تھے، لیکن فرعون کو ساری دنیا برے نام سے جانتی ہے، برے انجام سے جانتی ہے۔ پھر دوسرے دیکھیے کہ نمرود کو کیسے اس کے برے انجام سے اس کو جانتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو بادشاہوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے اس میں اور یہ جو نیک بادشاہ تھا اس کا بھی ذکر ہوا کہ کیسا یہ نیکیوں پر قائم تھا، اور اس نے ہر چیز اپنے پروردگار کی رحمت کہا کہ جب میرے پروردگار کے وقت کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس بند کو خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے،
جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جب ہم کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اپنی ہی اکڑ میں رہتے ہیں، اپنے ہی ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں، اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں، اپنے نفس میں ہی اپنا نفس ہمیں جس طرف کھینچتا ہے ہم اس طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہ دیکھیے کہ میں تو وہی کہتی ہوں نا کہ اگر ہمارے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہمیں کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے، کبھی کبھی بچے بھی ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں کہ کوئی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، فوراً بچے روک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ کبھی کبھی بڑے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ کیسی وہ چیز کہ انسان کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی بھی بات سن لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنی بڑائی کو وہ سمجھتے ہیں کہ میری بڑائی کہیں کم نہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ قریش مکہ اور ان کے سردار جو تھے صرف اسی وجہ سے توحید کا ذکر نہیں کرتے تھے، لا الہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے نا کہ ہماری سرداریاں نہ ختم ہو جائے، اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ کافر بندے ایسے تھے کہ ان کی کانوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن ہمارے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، تو ہمارے دل بھی کیسے ہو رہے ہیں؟ چینج ہو رہے ہیں، دلوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، دلوں کے اندر کی جو گند بیٹھی ہوئی تھی، گناہ جو تھے وہ چھٹ رہے ہیں، دھندلے سے بادل جو آ گئے تھے وہ صاف ہو رہے ہیں۔ کیسے ہوا یہ؟ سننے سے تو ہوا، قرآن سننے سے ہوا، اللہ کے احکامات سننے سے ہوا، اللہ کا کلام سننے سے یہ چینجز آئے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو بلائیں بلائیں، وہ مصروف، یہ مصروفیت، وہ مصروفیت، کیسی کیسی مصروفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ایسی مصروفیت کا ذکر کریں؟ دنیا کی سوکور مصروفیت کا ہم ذکر اللہ کے لیے کریں؟ اللہ کے سامنے اللہ کی بات کوئی ہمیں سنا رہا ہے، یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں کہیں سے ایسی محفل مل رہی ہے کہ جو ہمیں فری میں بیٹھے بیٹھے کہ آپ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے، آپ کو کوئی پیدل چل کے نہیں جانا ہے، آپ کو دھوپ میں نہیں جانا ہے، آپ کو ٹرین میں نہیں جانا ہے، آپ کو بس میں نہیں جانا ہے، آپ کو کیب کے پیسے نہیں دینا ہے، آپ کو فری میں اتنی کلاسز مل رہی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کھانے پکانے میں مصروف ہیں، دنیا کی جابس میں مصروف ہیں۔ کہاں ہم اپنی زندگیاں سرو کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ لا یستطیعون سماع، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں؟ کہیں ہمیں بھی کوئی سننے کے لیے بلا رہا ہے، ہم جا رہے نہیں؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ اپنے آپ پر ہمیشہ توجہ کیا کریں، دوسروں پر نہ کریں۔ ہاں فلاں کو میں اتنا بلاتی ہوں، فلاں نہیں آتے، میں کتنے بار نہیں آئی ہوں، مجھ تک کتنے بار لنک پہنچی اور میں کتنے بار اس کو انجان بن گئی دیکھ کر۔ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ مجھے بلایا گیا، بلانے سے مراد کوئی آپ کو کال کر کے نہیں بلا رہا، آپ کے سامنے لنک آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جن تک یہ لنک پہنچ گئی، قرآن کی ایسی نورانی محفل، رحمتوں والی محفل کی لنک آپ تک پہنچ گئی، آپ نے دوڑ کر چلے آ جانا چاہیے، سارے کام بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پکانے کو اہمیت دیتے ہیں، کھانے کو اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی وہ سب کام ہوتے ہیں، آپ کو بھی کام ہوتے ہیں، ساری بہنیں بیٹھی ہیں، سب کو کام ہوتے ہیں، کون ایسا ہے یہاں پر جس کو گھر کے کام نہیں ہے؟ ہم سب کہیں نہ کہیں ہاؤس وائفز ہیں، تو ہمیں تو یہ سب کام ہے ہی ہے، تو لیکن ہمیں اتنا تو آرٹ آنا چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو کیسے مینیج کریں، کلاس سے پہلے کر لیں، کلاس کے بعد کر لیں۔ ماشاءاللہ سے ہماری کلاس کی بہنوں نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں کہ ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، وقت کو کیسے ارینج کرنا ہے، کھانے اور پکانے کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ ہم کلاس میں فارغ بیٹھے رہیں، پھر بالکل توجہ کے ساتھ ہم کلاس سنیں۔ تو دیکھیے کہ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اس کلاس میں اب بیٹھی ہیں تو 130 لوگ ہیں، 126 لوگ بیٹھے ہیں اس کلاس میں، یہاں پر ہر بیٹھی ہوئی سسٹر الگ الگ نمبر لے رہی ہے اللہ کے پاس۔ آپ اپنے اپنے پیپر خود چیک کریں کہ آج مجھے کتنے نمبر مل رہے ہوں گے، کیا مجھے 100 آؤٹ آف 100 مل رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کر، یا میں کام کر رہی ہوں یا اپنے آپ کو کہیں بزی رکھتے ہوئے کلاس سن رہی ہوں، یا پھر میں نے کچھ سنا، کچھ چھوڑا، کچھ باتوں میں لگ گئی، کچھ چیٹنگ میں لگ گئی، ایسے ہوا؟ ہر انسان، ہر سسٹر یہاں بیٹھی ہوئی، ہر سسٹر اپنے اوپر غور کرے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ 100 آؤٹ آف 100 ہمیں بھی ملے؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ وہ ٹاپ کرے، پھر ہم بھی تو ٹاپ کریں گے نا، اللہ کے پاس ہم بھی ٹاپ کریں گے، یہ خیال رہنا چاہیے، حسرت رہنی چاہیے ہماری۔
اور حسرت کے ساتھ ہماری کوشش بھی رہنی چاہیے کہ ہم ٹاپ کیسے کریں. کیا ہماری کوشش ہونی چاہیے؟ کیا ہم ساری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں؟ کیا ہم نوٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سنانے کے قابل بن گئے؟ کیا ہم سمجھنے کے قابل بن گئے؟ کتنا ہمارے اندر ایمان کا لیول بڑھا؟ پیچھے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا نا کہ جب کوئی آیت ان پر پڑھی جاتی تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ہر آیت سے ہمارا ایمان کیا بڑھ رہا ہے؟ اور نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر ہم تو آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس بالکل بلینک. جیسے ہی ہم نے کلاس ختم کی پھر وہی ہمارے دوزخ دھندے شروع ہو گئے، پھر وہی ہماری جھوٹ اور غیبتیں اور یہ اور وہ سب باتیں شروع ہو گئی. تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ کے خاص بندوں میں آپ شامل ہیں. تو اس کو چھوڑیے گا نہیں، کوشش کریے کہ ہم ہمیشہ اسی طریقے سے لگے رہیں. اللہ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے، ہم اس کو مینیج کر لیں گے، لیکن یہ ایسی محفل ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. یہ آج ارادہ کر لیجیے آپ لوگ سب کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ دورہ قرآن ہے، شارٹ کورس ہے، چلو ہم نے جوائن کر لیا، پھر ریگولر کلاس ہے تو پھر غائب. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. ہم نے تو جہاں ہمیں کہیں مل رہا ہے، چاہے میری کلاس ہو چاہے کوئی اور کلاس ہو، آپ نے لگے رہنا چاہیے، قرآن سے جڑے رہنا چاہیے یہاں تک کہ ہماری موت اسی حال میں آئے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، بھلے ہی ہم نے دیر سے شروع کیا، بھلے ہی ہماری آنکھ دیر سے کھلی. پھر آگے آیت نمبر 102 دیکھیے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں گے لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہم لا تجعلنا منہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. دیکھیے وہی بات آ گئی جو ابھی میں کہہ رہی تھی. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو صرف دنیا 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 کی زندگی، دنیا کے اسٹیٹس، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کے لیے سوتے ہیں، اسی کے لیے اٹھتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ کچھ ہمارے آس پاس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ اپنی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں کہ سونے تک ان کی ٹینشن دنیا ہوتی ہے، اور آنکھ کھولتے ہیں تو ان کی دنیاوی جابس کی اور دوسری چیزوں کی ٹینشن تو ان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اسی میں پھر بزی ہوتے ہیں. اور اس وقت پھر ایسے میں پھر ان کو اس حال میں ان کو موت بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور ان کی ملاقات کا انکار کیا. اب یہاں پر ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کہ دیکھیں کہ ایک تو جن کے لیے ہوگا ترازو. کس کے لیے ہوگا؟ جن کے پاس نیکیاں بھی ہے، گناہ بھی ہے. لیکن کافروں کے نیک اعمال کے لیے ترازو بھی نہیں رکھا جائے گا. یعنی کہ وہ اتنے دنیا میں بزی رہے، اتنا ان کو یاد ہی نہیں رہی آخرت کی. اب انہوں نے کوئی نیکی کے کام ہی نہیں کیے اور یہ آخرت پر ایمان ہی لائے، تو انہوں نے دنیا میں اگر کچھ نیک کام کیے ہوتے تو ان کا کچھ بدلہ بھی انہیں ملتا. انہوں نے یہ نیک کام آخرت کے لیے کیے ہی نہیں. یعنی کہ انہوں نے جو کیے، اب کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کسی کی شادیاں کروا دی. یہ سب کام انہوں نے کیا کیے؟ اپنی شہرت کے لیے کیے، لوگوں ریاکاری کے لیے کیے. تو یہاں پر ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے پھر مرنے کے بعد ان کا نام بھی زندہ نہیں رہے گا اور ان لوگوں میں نیک نامی کی شہرت ہو چکی. اب جو انہوں نے چاہا تھا وہ انہیں مل گیا. آخرت میں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ان کا کفر اور ان کے برے اعمال تو صرف ان کو تولنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں. فائدہ تو تب ہوتا نا کہ جب دوسرے پلڑے میں بھی کچھ رکھنے کے لیے کچھ ہوتا، کچھ وزن ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ کوئی تھوڑا بھی کچھ نیکی اگر ان کے پاس ہوگی جس کو تولنے کے لیے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو پھر وہ اس کو فائدہ دے گی نا، کہ ترازو قائم بھی ان کو کیا جائے گا. لیکن یہاں پر ان کے پاس کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ایسے ہی گزار دی، گناہوں کے کاموں میں گزار دی، کوئی نیکی کے کام نہیں کیے. تو پھر فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں قائم کریں گے. یہ ان کی سزا جہنم ہے
کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا اور رسولوں کا مذاق بنایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات میں مہمانی ہوگی، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہ ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا، سیاہی سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے طرف اللہ کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آخر میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ کیسے نیک لوگوں کی بات کہ اللہ کی باتیں اور اللہ تعالیٰ مہمانی کیسی ہوگی، نیک لوگوں کی مہمانی کیسی ہوگی، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگا۔ اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرے، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس۔ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ کیا ہے نیک لوگوں کے لیے کیا درجہ ہے، ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، ان کے لیے ہر جگہ سے چاہے وہ جہاں جائیں جانا پسند کریں گے ان کو وہاں پر جانا ان کے لیے آسان ہوگا، اور ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری مہمان نوازی ہوگی، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ فرشتے ان کا ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے ویلکم کر رہے ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہو رہی۔ آپ دیکھیے کہ کسی نے اگر آپ کو خوشی سے آپ کو دعوت پر ہی بلا لیا تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ارے مجھے انہوں نے دعوت پر بلایا، اور وہ آپ کو اتنے اچھے سے ویلکم کر رہے ہیں، آپ کو ایک پھول کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں یا آپ پھول پنا رہے ہیں، تو اب دنیا کے لوگوں کے ویلکم سے ہی ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی مہمانی دیکھیے، مومنوں کی مہمانی دیکھیے، جنت الفردوس میں رہنے والوں کی مہمانی دیکھیے کہ کیسے وہاں کے کپڑے، کیسے وہاں کے خوبصورت زیورات آپ سب کو پہنائے جائیں گے، آپ وہاں پر گھوم رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی، اللہ تعالی ہمارے جو مرحومین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے والی تمام خواتین کے بیماریوں کو دور کر دے، شفائے کاملہ عطا کر دے، اور ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر، اور ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا، اور ہمارے بچے جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، ان کو بھی دین کی طرف ایسا شوق پیدا کر دے کہ وہ دوڑ دوڑ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہم اصلح اولادنا۔ اور آپ ان سے کہیے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تقدس، اللہ کی جو بڑائی ہے، بزرگی ہے، اگر ہم بیان کرنے لگے تو سمندر بھی سیاہی بن جائے تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ ان سے کہیے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ ملاقات کے ہم کتنے تیار ہیں، ملاقات کے لیے کتنی ہم نے تیاری کی ہے۔ ہر انسان سونے سے پہلے ضرور یہ سوچے کہ میری تیاری کتنی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایگزام جیسے جیسے قریب آتے ہیں، ہم جب ایگزام دینے والے تھے یا پھر ہمارے بچوں کے ایگزام جیسے جیسے قریب آتے ہیں ہم کتنا ٹینشن میں آتے ہیں نا، کتنا اسٹریس لیتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے ایگزام کا کوئی ٹینشن نہیں لے رہے، کوئی ہم نے تیاری نہیں کی، بس ہم دنیا میں اور بچوں کے ٹینشن، اور بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کون سے کالج میں پڑھانا ہے، بچوں کی شادیوں کے ٹینشن، بچوں کی جابس کی ٹینشن، ہسبینڈ کی جاب کی ٹینشن، یہی ٹینشنوں کے ساتھ سوتے ہیں، یہی ٹینشنوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں۔ یہی وجہ سے تو آج ہماری کثرت سے لوگوں میں کثرت، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں ٹینشنوں کی وجہ سے، اور ہم نے آخرت کا کوئی فکر نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی۔ اور تیاری کیسے، یہ چھوٹی چھوٹی موٹی نیکیوں کو کیا ہم سمجھ رہے کہ ہم نے تیاری کر لی؟ نہیں، بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی مجھے کرنا باقی ہے، جو میں اتنے دنوں سے بھولی ہوئی تھی، یہ ضرور سوچا کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر الحمدللہ سورہ کہف ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور سورہ کہف کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی دجال کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔